छोड़े छोड़ हाथ छोड़े तू चलेगा तो भी बरोबर ना मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम काबिल सदर एहतराम सदर जलसा व हाज़िरीन व सामिईन व अमाइलीन शहर KGF व उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने लल्लक बैठ गई आज का ये अजीमुश्शान जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर रखा गया है। इस वसीओ अलीस मार्केट के अंदर हम लोग इस वक्त जलवा अफरोज हैं। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए मैं बहुत मुख्तसरन अपना खिताब करूँगा। क़बल इसके कि मैं अपना खिताब शुरू करूँ, बयान शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर पुरनूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में नजराने अक़ीदत पेश करूँ। आप सभी हज़रात से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि जहाँ जहाँ आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, आपसे गुजारिश है कि बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नात पाक समाअत फरमाएं। कुरान के बशीर सा आका कोई नहीं, यानी रसूल पाक जैसा कोई नहीं। सारे हजरात दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कुरान के बशीर सा आका कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। ईमान से मेरे आका ने झोली को भर दिया, ईमान से मेरे आका ने झोली को भर दिया। मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। कुरान के बशीर सा आका कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। फज़ले खुदा तो देखिए ज़ीशान हो गए, फज़ले खुदा तो देखिए ज़ीशान हो गए। आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। बोले बोले उमर के आप सा आका कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बहुत तो आसान मफहूम में शायर ने हुजूर की शान में गुलहाए अकीदत पेश की है। आप हज़रात से गुजारिश है बहुत ही संजीदगी के साथ समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह बड़े ही संजीदगी का आप मुज़ाहरा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। सजदे में सर कटा के शहे मशरिक़ैन ने
سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، روح الامین سدرہ تک جا کے تھم گئے، روح الامین سدرہ تک جا کے تھم گئے، سدرہ سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، آخر پہنچے وہاں جہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ آخری مصرع سماعت فرمائیں، بڑے ہی عبرت اور سبق دینے والا مصرع ہے، سماعت فرمائیں۔ شکوے کیے تھے آقا سے فاقہ کشی کے لوگ، شکوے کیے تھے آقا سے فاقہ کشی کے لوگ، شکم مبارک کھولا تو پتھر بندے ہوئے، شکم مبارک کھولا تو پتھر بندے ہوئے، فاقہ کشی میں آپ سا آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، قرآن کے بشیر سا آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثال له، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائیں، اور جن حضرات نے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا ہے، جو انہوں نے محنتیں اور کاوشیں کو کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے۔ حاضرین مکرم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ضرور مناتے ہیں اور خوش ضرور ہوتے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو حضور کی آمد پر خوش نہ ہو وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ حضور کی آمد ہو اور ایمان والا خوش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر اگر سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے کی صلاحیت اگر کوئی شخصیت رکھتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے جاہل ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے سائنسداں ہو، کوئی بھی ہو، اسے اگر آئیڈیل بنانا ہے تو وہ آئیڈیل بنا اگر سکتے ہیں تو وہ حضور کی ذات کو بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ذات کامل اور مکمل ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنسداں آئے، بڑے بڑے محققین آئے، بڑے بڑے ادباء آئے، لوگوں نے ان کی تاریخ پڑھی، ان کی زندگی پڑھی، ان کی سیرت پڑھی، ان کی حیات کو پڑھی، پڑھوں نے یہی کہا کہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ سبوں نے یہی کہا کہ اگر کچھ اور تھوڑے دن زندہ رہتے تو کچھ اور کارنامے انجام دیتے۔ کسی فاتح کی زندگی کو اگر لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ زندگی نے ان کی وفا نہ کی۔ اگر کچھ اور تھوڑے دن زندہ ہوتے تو کچھ اور علاقوں کو فتح کرتے۔ ہر انسان کے بارے میں آپ یہی سنیں گے کہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی زندگی ادھوری رہی۔ اگر کسی کی زندگی کامل اور مکمل زندگی رہی تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے جانثار ساتھیوں، میرے بات پر لبیک کہنے والوں، میری بات پر اپنی جان قربان کرنے والوں، بتاؤ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا یا نہیں؟ میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچائی یا نہیں؟ بیک زبان ہو کر تمام کے تمام صحابہ کرام نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امانت ہم تک پہنچا دی ہے، ہم گواہ ہیں اس بات پر۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اللہ، اس بات پر آپ بھی گواہ بن جائے کہ میں نے آپ کی امانت لوگوں تک پہنچا دی۔ اس امانت کے پہنچانے پر اللہ نے گواہی دی، اور قرآن کریم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم آپ پر گواہی کے لیے، آپ کی رسالت پر گواہی کے لیے، آپ کی نبوت پر گواہی کے لیے ہم کافی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر کوئی محقق، مفسر، مدبر، ادیب حضور کی بچپن کی زندگی بیان کرتا ہے تو جوانی کی زندگی رہ جاتی ہے، اگر جوانی کی زندگی بیان کرتا ہے تو بڑھاپے کی زندگی رہ جاتی ہے، اگر بڑھاپے کی زندگی بیان کرتا ہے، بڑھاپے کی سیرت بیان کرتا ہے تو غزوات میں آپ کی سیرت اور آپ کی کردار کو بیان کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اللہ والے بھی حضور کی سیرت بیان کرنے سے قاصر رہے۔ حضرت شیخ سعدی جیسے شاعر کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے فارسی کے شاعر، حضور کی آنکھوں پر انہوں نے شعر کہا، حضور کی زبان کے بارے میں انہوں نے شعر کہا، حضور کے ہاتھوں کے بارے میں انہوں نے شعر کہے، حضور کی بالوں کے بارے میں انہوں نے شعر کہے، حضور کی زلفوں اور حضور کی ایک ایک ادا پر انہوں نے شعر کہے، لیکن اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر خدائے وحدہ لا شریک لہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایک اتھاہ سمندر ہے، حضور کی سیرت کا بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے عرب کے شاعر بیان کرنے سے قاصر رہے۔ ایک عربی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے 40,000 اشعار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف میں بیان کرنے کے لیے بیٹھے۔ 40,000 اشعار عربی کے اندر لکھے، لیکن آخری شعر جو انہوں نے کہا، آخری شعر جو انہوں نے کہا، اس آخری شعر جو کہ عربی میں تھا اس کا اردو میں ایک شاعر نے ترجمہ کیا، اور اس شعر کے اندر شاعر نے یہ کہا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آملہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ لکھتے گئے اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میری عمر حضور کی توصیف اور تعریف بیان کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن میں بیان نہیں کر سکا۔ حضور کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار عظمتوں سے نوازا، بے شمار ہنر سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نوازا۔ خوبصورت اللہ نے اتنی عطا کی کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس قسم کے شعر کہنے پر مجبور ہو گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَكَ مِنْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہا کہ میری آنکھوں نے حضور جیسی خوبصورت کسی کو دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، دیکھتی بھی کوئی آنکھ کیسے؟ اللہ نے ایسی خوبصورتی آپ کو عطا کی کہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ جنا ہی نہیں، علاوہ صرف آمنہ کے لال۔ خلقت مبرأ من کل عیب، فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں اس طرح آئے کہ آپ بے عیب ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ کأنک خلقت کما تشاء، آپ دنیا میں اس طرح آئے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ خود اپنی خواہش سے یہ چیز لے کر دنیا میں آئے۔ حاضرین گرامی،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی رحمت ہر چیزوں پر ظاہر ہے۔ حضور کی عظمت کو کہاں تک بیان کیا جائے؟ حضور کی وجہ سے ساری انسانیت کو رحمتیں ملی۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صداقت کے امیر بنے تو یہ آپ کی رحمت کی وجہ سے صداقت کے امیر بنے۔ آپ کی صداقت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرافت اور سخاوت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شجاعت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ حضور کی رحمت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر حضور کی رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فقہ حضور کی رحمت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست حضور کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ ائمہ کرام کو دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاہت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقاہت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عظمت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا استقلال حضور کی رحمت ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ کی عظمت حضور کی رحمت ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر حضور کی رحمت ہے۔ یہاں تک کہ ذرات کو بھی حضور کی رحمتیں ملی، جوانوں کو بھی ملی، بوڑھوں کو بھی ملی، ہر ایک پر اللہ کے پیغمبر کی رحمت جلوہ افروز ہوئی۔ حاضرین گرامی، حضور کی رحمت ہی کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں یہاں بیٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ حضور ہی کی وجہ سے ان پڑھ پڑھے لکھے بنے، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، ولی اللہ کے ولی اگر بنے تو حضور کی رحمت ہی کی وجہ سے بنے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی اگر عظمت ہے تو وہ حضور کی نسبت ہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عظمت ہے تو یہ حضور ہی کی رحمت ہے۔ حاضرین گرامی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف محبت ہی کا جملہ بولا جائے۔ حضور کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی اطاعت بھی ہو، حضور کی طاعت بھی ہو، حضور کی اطاعت بھی ہو۔ اگر محبت ہی آپ بولتے اور محبت ہی کا جملہ اگر آپ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ پر یہ یقینی بات نہیں ہے کہ آپ کی مغفرت ہوگی۔ اگر آپ حضور کی محبت کے ساتھ حضور کی اطاعت کریں گے تبھی آپ مغفرت والے میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اس پر ایک دلیل میں آپ حضرات کو دیتا ہوں۔ محبت تو حضور سے بے شمار لوگوں نے کی، لیکن اطاعت میں کمی ہونے کی وجہ سے مغفرت نہ ہو سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضور کی پیدائش جہاں 9 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی ہے۔ بعض نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی طریقے سے وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور اکثر محققین کا قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر آپ کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے کے اندر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حضرت مولانا
حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر ولادت اور اسی مہینے کے اندر وفات ہونے کی حکمت یہ ہے کہ مسلمان حضور کی ولادت پر اتنا خوش نہ ہو کہ حضور کی وفات بھول جائے، حضور کی وفات بھول جائے، اور اتنا غم نہ ہو کہ حضور کی ولادت بھول جائے۔ یہ حکمت تھی، اللہ نے ولادت بھی اسی مہینے کے اندر رکھی اور وفات بھی اسی مہینے کے اندر رکھی۔ حاضرین مکرم، میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف محبت کا اظہار کرنے سے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، شرط یہ ہے کہ اطاعت بھی ہو، تعلیمات رسول کو تسلیم کرنا بھی ہو۔ اگر محبت ہی محبت کا اظہار کریں گے تو مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا سگا چچا ابو لہب حضور کی ولادت پر اپنی باندی کو خوشی میں، جس باندی کا نام ہے سوبیا، اس باندی کو حضور کی پیدائش میں آزاد کر دیا۔ دیکھیے خوشی کتنی ہے کہ اپنی باندی کو آزاد کر رہے ہیں، لیکن وہی شخص اطاعت کے معاملے میں بالکل زیرو رہا۔ حضور کی اطاعت تو کیا کرتا، بلکہ حضور کو اذیتیں اور تکلیفیں بے انتہا دی، اور اتنی تکلیف دی کہ حضور تو برداشت کرتے رہے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشنے والے اللہ رب العزت کا جلال اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور ابو لہب کے بدبختی پر اللہ رب العزت نے ایک سورت ہی اتار دی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس ابو لہب نے حضور کو کنکریاں مارا ہے، حضور کو زخمی پہنچایا ہے، حضور کو گالیاں دی ہے۔ اس شخص نے، ابو لہب نے، اللہ رب العزت سے رہا نہ گیا، اور اللہ نے اس کی بدبختی پر مہر لگا دی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک۔ اور قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو حضور کے ایک ہاتھ کو توڑنے کی بات کرتا ہے، تیرا دونوں کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ حاضرین گرامی، وقت بہت مختصر ہے، میں بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے کچھ آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی تعلیمات کو آپ اپنی زندگی میں لائیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے، آپ کی زندگی اگر ایسے ہی گزر جائے گی تو پھر گھاٹے اور نقصان میں ہوں گے۔ ہم اور آپ کامیاب کب ہوں گے؟ جب حضور کی زندگی ہماری زندگی میں ہوگی، حضور کی سنتوں سے محبت ہوگی، حضور کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو حضور کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، حضور کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور کل قیامت کے دن حضور کے جامع اور مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ہم پینے والے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک صحابی کا میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حبشے کے رہنے والے ہیں، ان کے بال بہت گھنگریالے تھے، بال بہت گھنگریالے تھے۔ جب نہا کر آتے تو کنگھی کرنا چاہتے، کنگھی کرتے، لیکن ان کی بال گھنگریالے ہونے کی وجہ سے مانگ نہیں نکلتی۔ اپنے بالوں پر ہر وقت حسرت اور افسوس کرتے کہ میرے محبوب کے سر پر تو مانگ نکلتی ہے اور میرے بال ایسے ہے کہ مانگ نہیں نکلتی۔ ہمیشہ افسوس کرتے، حسرت کرتے۔ ایک مرتبہ عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ اس صحابی نے ایک سلاخ، ایک کمبی کو لیا اور آگ میں گرم کر کے بیچم بیچ سر کے رکھ دیے، جس کی وجہ سے جلد اور کھال جل گئی۔ لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس صحابی کی بات سنیے، انہوں نے کہا میں نے یہ کیا ضرور ہے،
لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مانگ نکالتا تھا تو مانگ نہیں نکلتی تھی، مجھے افسوس ہوتا تھا۔ اب مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ یہ زخم تو ختم ہو جائے گا، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس سلاخ کی وجہ سے، اس کمبی کے رکھنے کی وجہ سے ایک لکیر پڑ گئی ہے۔ اب جب بھی میں شیشے کے سامنے جاؤں گا تو میرا سر حضور کے سر کے جیسا ہو جائے گا۔ یہی تو شاعر نے کہا، شاعر نے یہی کہا اس شعر میں جو میں نے پہلے کہا، میرے یا رب میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کچھ تو کچھ حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے، کیونکہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس شخص نے میرے محبوب کی نقل اتارنے کی کوشش کی، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے نقل اتارنے کی وجہ سے بخشش فرما دیں گے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں۔ آج ہماری نمازیں نہیں ہیں، آج ہمارے معاملات درست نہیں ہے، آج ہماری معاشرتی زندگی درست نہیں ہے۔ جھوٹ ہر چیز میں ہم بولتے ہیں، کاروبار میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبر کے کام کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ سب کے سب معاملات ہو، معاشرت ہو اور اخلاقیات ہو، یہ سب کے سب حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اور حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ خود بندہ معاف نہ کر دے۔ اگر ہم نے کسی سے کاروبار کیا، اب کاروبار میں اگر ہم نے 2 نمبر کے کام کیے، تو اگر ہم نے اس کو دھوکہ دیا تو پہلے اس شخص سے ہمیں معافی کرانی ہوگی، تب جا کر اللہ معاف کریں گے۔ اگر ہم نے ان سے معافی نہیں کرائی، چاہے ہماری نماز صف اول میں ہو، چاشت بھی ہم پڑھ رہے ہو، تہجد بھی پڑھ رہے ہو، تحیۃ الوضو بھی پڑھ رہے ہو، زوال کے وقت پر جو نماز ہوتی ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہو، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کر بھی اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، معافی نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ شخص جس کو آپ نے دھوکہ دیا اسے وہ معاف خود نہ کر دے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم معاملاتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ جو زندگی گزری وہ گزری، اس پر توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اپنی لائف اسٹائل کو چینجنگ کیجئے، لائف اسٹائل بدلیے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیے۔ آج ہمارے نوجوان کرکٹر کو اسوہ بناتے ہیں، اداکار کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، تمہارے لیے کتنی عظیم شخصیت اللہ نے دی ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ حضور کو اپنی آئیڈیل اور نمونہ بناؤ۔ اگر ہم بنا لیتے ہیں حضور کو آئیڈیل اور نمونہ، تو پھر ہماری زندگی، دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تمام کے تمام نوجوانانی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے KGF شہر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان جلسہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مولانا عبید اللہ قاسمی صاحب کا تاج رہن کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی شعلہ بیانی سے اب تک آپ کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح سے حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب داماد برکاتہم کا تاج رہن کمیٹی اور اس عظیم جلسے کی کمیٹی کی جانب سے آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور آگے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔